اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیات نمبر 17 تا 23 میں یہ وضاحت کہ مشرکین کو مساجد پر قابض رہنے کا حق نہیں۔ ان کے متولی اور منتظم وہی ہو سکتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ مشرکین کا محض حاجیوں کو پانی پلانا اور حرم کی دیکھ بھال کرنا ان چیزوں کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر۔ مشرک اس بات کے اہل نہیں کہ وہ اللہ کی مساجد کو آباد کریں، وہ تو خود اپنے اعمال سے اپنے اوپر کفر کی شہادت دے رہے ہیں۔ اولئک حبطت اعمالهم وفی النار هم خالدون۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے تمام اعمال برباد ہو گئے اور وہ لوگ ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہنے والے ہیں۔ شرک کرنے والوں کے نیک اعمال بھی قبول نہیں کیے جائیں گے۔ انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ اللہ کی مسجدوں کو تو صرف وہی لوگ آباد کر سکتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں اور نماز کی پابندی کرتے ہوں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہوں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں امید کی جا سکتی ہے کہ وہ ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار کیے جائیں گے۔ اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله۔ اے مشرکو، کیا تم نے محض حاجیوں کو پانی پلا دینے اور مسجد حرام کی خدمت کرنے والے کو اس شخص کے برابر سمجھ لیا ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ لا يستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ دونوں قسم کے لوگ برابر نہیں ہیں۔ واللہ لا يهدي القوم الظالمین، اور اللہ ظالم اور نافرمانی پر اصرار کرنے والے لوگوں کی رہنمائی نہیں فرماتا۔ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون۔ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا، وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑے مرتبے والے ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اعمال کے لحاظ سے جنت میں بھی لوگوں کے مختلف درجات ہوں گے۔ يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم۔ ان کا پروردگار ان کو اپنی رحمت و رضامندی اور ایسے باغوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے دائمی آسائش ہوگی۔ خالدین فیہا ابدا، یہ لوگ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ عنده اجر عظیم، بلا شبہ اللہ کے پاس ان کے لیے بہت بڑا اجر موجود ہے۔
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. اے ایمان والو، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بھائی ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں تو انہیں اپنا رفیق نہ بناؤ. ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. اور تم میں سے جو شخص ان لوگوں سے رفاقت رکھے گا تو جان لو کہ ایسے ہی لوگ اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں.